السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ انفارمیٹو چینل پرسنالٹی اینڈ بکس، اور میں ہوں آپ کا خادم پروفیسر شبیر احمد۔ اردو ادب میں جدید دور کے ناولز میں اگر بات کی جائے تو ایک نمایاں مقام رکھنے والا ناول یارم ہے، جسے معروف مصنفہ سمیرہ حمید نے رائٹ کیا ہے۔ یہ ناول محض ایک محبت کی کہانی نہیں، بلکہ اس میں دوستی، قربانی، اعتماد اور انسانی جذبات کی گہرائیوں کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ یارم کا مطلب ہی دوست یا محبوب ہوتا ہے، اور یہی لفظ اس ناول کے مرکزی خیال کی بیس بھی ہے۔ یہ ناول ان لوگوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے جو جذباتی، نفسیاتی اور تعلقات کی پیچیدگیوں کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس میں پڑھنے والے کو ایک ایسی دنیا میں لے جایا جاتا ہے جہاں محبت صرف لفظ نہیں بلکہ ایک احساس، ایک آزمائش اور قربانی بن جاتی ہے۔ اگر کہانی کا خلاصہ میں عرض کروں تو اس ناول کی کہانی بنیادی طور پر دو مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے، الیان اور حیا۔ حیا ایک معصوم، سادہ اور مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہے جس کی زندگی میں محبت ایک آزمائش کے طور پر داخل ہوتی ہے۔ دوسری طرف الیان ایک پیچیدہ، مغرور مگر اندر سے ٹوٹا ہوا انسان ہے۔ کہانی کا آغاز ایک عام سی ملاقات سے ہوتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ تعلق گہرے جذباتی رشتے میں بدل جاتا ہے۔ حیا کی سادگی اور خلوص الیان کے دل کو متاثر کرتے ہیں، مگر اس کے ماضی کے زخم اور نفسیاتی الجھنیں اس محبت کو آسان نہیں ہونے دیتی۔ ناول میں کئی موڑ آتے ہیں جہاں پڑھنے والے کو لگتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پھر نہ کوئی نیا امتحان سامنے آ جاتا ہے۔ یہی اتار چڑھاؤ کہانی کو دلچسپ اور حقیقت کے قریب بناتا ہے۔ یارم میں محبت کو روایتی انداز میں نہیں دکھایا گیا، بلکہ اسے ایک مشکل، پیچیدہ اور کبھی کبھار تکلیف دہ احساس کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں محبت صرف خوشی نہیں بلکہ درد بھی ہے، صرف قربت نہیں بلکہ دوری بھی ہے، صرف حاصل نہیں بلکہ لا حاصل اور کھونا بھی ہے۔ مصنفہ نے یہ واضح کیا ہے کہ سچی محبت میں انسان کو خود سے بھی لڑنا پڑتا ہے۔ اس ناول کو اگر سائیکالوجیکلی دیکھیں تو یہ ناول صرف ایک رومانٹک کہانی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی سٹڈی ہے۔ الیان کا کردار خاص طور پر نفسیاتی پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ اس کے اندر ایک انجانہ خوف ہے، ماضی کے زخم ہیں، لوگوں پر اعتبار نہ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے رویے کو متاثر کرتی ہیں۔ حیا کا کردار اس کے برعکس ایک روشنی کی مانند ہے جو الیان کے اندھیروں کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ تضاد ناول کو ایک گہرائی دیتا ہے جو ایک عام رومانٹک ناول میں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر کردار نگاری پر بات کی جائے تو حیا اس ناول کی روح ہے، جو سادہ، مخلص اور صابر ہے۔ اس کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ سچی محبت میں صبر اور برداشت کتنی اہم ہوتی ہے۔ دوسری طرف الیان ایک اینٹی ہیرو ہے جو کہ مغرور، پیچیدہ، جذباتی طور پر زخمی ہے۔ اس کا کردار حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو باہر سے مضبوط مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سمیرہ حمید کا تحریری انداز سادہ مگر پر اثر ہے، مکالمے حقیقت سے قریب ہیں، جذبات کو الفاظ میں خوبصورتی سے ڈھالا گیا ہے، کہانی کی رفتار متوازن ہے۔ مصنفہ نے مشکل الفاظ کی بجائے آسان زبان استعمال کی ہے، جس سے ہر طبقے کا قاری اس ناول سے جڑ سکتا ہے۔ یہ ناول پڑھتے ہوئے آپ کو کئی جذبات سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے خوشی، دکھ، حیرت، غصہ۔ کئی مواقع پر کہانی اتنی جذباتی ہو جاتی ہے کہ آپ خود کو کرداروں کی جگہ محسوس کرتے ہیں۔ اس ناول میں جن تھیمز یا موضوعات کو اجاگر کیا گیا ہے ان میں لو مین محبت، ٹرسٹ و اعتبار، اور اسی طریقے سے قربانی، خود شناسی یا معاشرتی دباؤ جیسے موضوعات ہیں، اور یہ تمام موضوعات نہایت خوبصورتی سے کہانی میں شامل کیے گئے ہیں۔ یارم میں معاشرے کی حقیقتوں کو بھی داخل کیا گیا ہے، رشتوں میں غلط فہمیاں، لوگوں کا ایک دوسرے پر جلدی فیصلہ کرنا، محبت کو کمزوری سمجھنا، یہ تمام چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، اور ناول انہیں حقیقت کے قریب انداز میں پیش کرتا ہے۔
नावल में कई ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको चुका देते हैं, जैसे अलियान का सामने आने वाला माजी, हया के सब्र की आजमाइश, रिश्ते का टूटने के करीब पहुंच जाना। ये मोड़ कहानी को दिलचस्प बनाते हैं और आपको आखिर तक बांधे रखते हैं। नावल का सबसे अहम पैगाम ये है कि सच्ची मोहब्बत आसान नहीं होती, मगर अगर खुलूस हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये नावल हमें सिखाता है कि किसी को समझने के लिए सब्र ज़रूरी है। हर इंसान के अंदर एक कहानी होती है और मोहब्बत में कुर्बानी तो ज़रूर देना पड़ती है। अगर इसका तनकीदी जायज़ा लिया जाए तो हर नावल की तरह यारम में भी कुछ कमज़ोरियाँ मौजूद हैं, जैसा कि कुछ जगहों पर कहानी सुस्त हो जाती है, बाज़ वाक़यात गैर हकीकी लगते हैं, अलियान का किरदार कभी कभार हद से ज़्यादा ड्रामाई हो जाता है, और अगर मजबूत पहलुओं की बात की जाए तो वो जज्बाती गहराई, मजबूत किरदार निगारी और हकीकत से करीब मौज़ूआत हैं। अगर हम यारम का मुवाजना दीगर नावल से करें, जैसा कि पीर कामिल या जन्नत के पत्ते वगैरह, तो यारम एक ज़्यादा जज्बाती और नफ्सियाती कहानी के तौर पर सामने आता है। जहाँ पीर कामिल रूहानियत पर जोर देता है, वहीं यारम इंसानी जज्बात और ताल्लुकात की पेचीदगियों को उजागर करता है। ये नावल पढ़ने के बाद कारी मोहब्बत को नए अंदाज में समझता है, लोगों के रवैये और उनके पीछे छुपी कहानियों को महसूस करता है, सब्र और बर्दाश्त की अहमियत को जानता है। ये नावल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रोमांटिक नावल पसंद करते हैं, या जो नफ्सियाती कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, या जो गहरे जज्बाती मौज़ूआत में दिलचस्पी रखते हैं। मुख्तसरन अगर मैं अर्ज़ करूं तो यारम एक ऐसा नावल है जो सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और सुमेरा हमीद ने इस कहानी के ज़रिए ये साबित किया है कि मोहब्बत एक ताकतवर जज्बा है जो इंसान को बदलने की सलाहियत रखता है। ये नावल उर्दू अदब में एक अहम इजाफ़ा है और हर उस शख्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए जो सच्ची मोहब्बत और इंसानी जज्बात को समझना चाहता है। अगर रेटिंग के हवाले से मैं देखूं तो इसको मैं 10/9 नंबर दूंगा, यानी 10 में से इसको 9 नंबर दिए जा सकते हैं, जो कि इस नावल की खूबसूरती, कहानी की रवानी को मज़ीद बेहतर समझने के लिए एक बेहतरीन रेटिंग है। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी नए नावल के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।